خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا تھسلونیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 9 تا 11 آیات خداوند کے زندہ کلام میں سے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ پہلا تھسلونیکیوں 5واں باب اور اس کی 9 تا 11 آیات خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے موا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ آمین۔ بڑی خوبصورت باتیں ان آیات میں ہم نے پڑھی۔ پہلی بات ہی بڑی کمال کی ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ خدا نے ہمیں کس لیے بنایا جی کہ ہم خدا کے غضب کے نیچے رہیں؟ بالکل نہیں۔ پولس کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اس لیے مقرر نہیں کیا، خدا نے اس زمین پر ہمیں اس لیے تخلیق نہیں کیا کہ ہم خدا کے غضب کے نیچے رہیں، بلکہ خدا نے ہمیں اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات کو مفت حاصل کر لیں۔ آمین۔ میں چند دن پہلے ایک جگہ پر بتا رہا تھا کہ ایک شخص جس پر کیس بنایا جائے اور اس کو عدالت میں لے جایا جائے سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ میں اس کے کیس پر جرا کی جائے، اور اس کے بعد جج صاحب لکھ دیں اپنی ججمنٹ کے اندر کہ یہ شخص جو الزام اس پر لگایا گیا تھا اس پر یہ الزام ثابت نہیں ہو سکا، لہذا میں اس کو باعزت بری کرتا ہوں، میں اس کو رہا کرتا ہوں، یہ شخص آزاد ہے، یہ شخص مجرم نہیں ہے اور یہ ملزم بھی نہیں ہے، یہ مکمل طور پر آزاد ہے۔ اور اس کی خبریں جیو پہ چلنے لگیں، دنیا نیوز پہ چلنے لگیں کہ یہ شخص آزاد ہو گیا، لیکن وہ شخص یہ کہتا رہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ میں کیا ہوں جی؟ میں گناہ گار ہوں۔ یا تو شخص کی عقل ٹھیک نہیں یا اس شخص کو جج صاحب کی بات سمجھ نہیں آئی۔ یہاں پر ایک سپریم عدالت ہے جو دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہ خدا کی عدالت ہے، وہ ہمیں باعزت بری کر چکی ہے، لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں پا جی میں بڑی گناہ گار ہوں۔ خدا نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اب ہم پر گناہ کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جتنے مسیح یسوع میں ہیں، کتنے جی؟ جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں آزاد کر دیا ہے اور ہم پر اب گناہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں مفت راست باز ٹھہرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی قیمت ادا نہیں کرنی، اس کے لیے ہمیں کوئی پیسے نہیں دینے، اس کے لیے ہم نے صرف یسوع مسیح کے صلیب پر کیے ہوئے کام پر ایمان لانا ہے، اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں ہم نجات پا جاتے ہیں۔ اور کامیاب مسیحی زندگی کا بنیادی پتھر یہی ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ اگر ہم نے نجات نہیں پائی تو باقی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا گھر بھی دیکھا جس کی بنیاد نہ ہو؟ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے ذکر کیا ایسے گھر کا جو ریت کے اوپر بنایا گیا، اس کی بنیاد نہیں تھی، اس کی بنیاد نہیں تھی، وہ ریت پر بنایا گیا تھا، اور جب آندھیاں آئیں، طوفان آئے، سیلاب آئے تو وہ گھر بھی قائم نہ رہ سکا، وہ بہہ گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ لیکن وہ گھر جو چٹان کے اوپر بنا تھا اس کی ایک ڈیپ فاؤنڈیشن تھی، اس کی ایک گہری بنیاد تھی، اور اس بنیاد کی وجہ سے جب طوفان آئے، جھکڑ چلے، سیلاب آئے، آندھیاں اس گھر کے اوپر ٹکرائیں آ کے، طوفانوں نے اس گھر کو گھیر لیا، اس گھر کو کچھ بھی نہ ہو سکا، کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط بنیاد تھی۔ ایک ایسی مسیحی زندگی جس میں درست نجات کا، یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات کا پتھر رکھ دیا گیا ہے، اس کو آپ جتنا مرضی اوپر لے جائیں۔ سنگل اینٹ کا بنا ہوا گھر ہو نا اور بنیاد بھی کمزور ہوتے، راج مزدور آپ ہی کہنے دیں، کہنا سر جی میرا مشورہ تو ہے کہ اتلی منزل نہ پاؤ، کیونکہ اگر آپ نے اوپر کی منزل ڈالی تو آپ کا یہ جو نیچے والا پورشن ہے یہ بھی کولیپس کر جائے گا۔ لیکن اگر بنیاد مضبوط ہو، فاؤنڈیشن مضبوط ہو، ڈبل اینٹ سے زیادہ اینٹوں کا آپ نے عمارت اٹھائی ہے تو آپ اس کو چاہے چوتھی پانچویں منزل تک لے جائیں، کیونکہ مزدور آپ کو کہیں گے جی آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بڑی سالڈ ہے، آپ نے کنکریٹ ڈالی ہے، ہر طرح سے اس کو ڈیپ فاؤنڈیشن دی ہے، اب آپ کا گھر اوپر جا سکتا ہے۔ اور ماہر نباتات کہتے ہیں کوئی درخت جتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے اتنی زیادہ اوپر جاتا ہے، جس درخت کی جڑیں زیادہ گہری نہیں گئی ہوتی وہ زیادہ ہائٹ بھی نہیں پکڑتا، اور جب ہوا چلتی ہے وہ گر بھی جلدی جاتا ہے۔ اسی طرح وہ مسیحی
جس کو نجات کا درست تجربہ نہیں ہے، جس کو مسیح یسوع کے وسیلے سے نجات کا تجربہ نہیں ہے، وہ زیادہ اوپر نہیں جاتا۔ کئی بار ہم نجات کے میسج کو سمجھ نہیں پاتے، ہمیں لگتا ہے ہم کوئی ایسا نیک کام کریں جس سے خدا ہمیں پسند کرنے لگ جائے۔ ہم پھر اپنا ذہن دوڑاتے ہیں کہ کیا کریں۔ ہم کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ چرچ میں نا ایک دیگ لے جاتے ہیں پکا کے، جب سب لوگ کھائیں گے پادری صاحب اناؤنس کریں گے کہ فلانی فیملی نے یہ دیگ بنوائی ہے، اور کوئی بھی بہن، کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی بزرگہ، کوئی بھی بچہ کھانا کھائے بغیر نہ جائے، اور اس فیملی نے جس دیگ کا اہتمام کیا وہ سب کھا کے جائیں، اور ذہن میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں آج ہم نے اچھا کام کیا ہے، خدا ہمیں اس کے وسیلے سے برکت دے گا۔ راستے میں جاتا ہوا کوئی فقیر اگر ہم سے روٹی کی درخواست کر دے، اسی انہوں کہنے ادھر آ میرے نال، پاجی انہوں کو چھولیاں دی پلیٹ دو، اے 2 نان بھی دو تے بوتل پینی، وہ کہنا جی پیا دیو پاجی، کہنا اے بوتل بھی دیو۔ اور راستے میں چلتے ہوئے ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے میں ایسا کام کیتا ہے کہ خدا نو بڑا ہی میں خوش کر دیتا۔ آج یہ کام برے نہیں ہیں، اپنی ذات میں یہ کام بہت اچھے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانا بری بات نہیں، اور کسی غریب کی مدد کر دینا یہ بری بات نہیں ہے، تو کلام میں بھی لکھا ہے، لیکن یہ اچھائی ہمیں خدا کی بادشاہی میں نہیں لے جا سکتی۔ کیا خدا کی بادشاہی اتنی چھوٹی چیز ہے کہ آپ اسے چھولوں کی پلیٹ سے ہی خرید لیں؟ اگر یہ اتنی سادی بات ہوتی تو یسوع صلیب پر مصلوب نہ ہوتا۔ یہ بڑی گمبھیر چیز تھی، گناہ کی قید سے انسان کو نکالنا آسان کام نہیں تھا، اسی لیے یسوع مسیح کو مجسم ہونا پڑا، کلام مجسم ہوا، یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ اور ہم گیت گاتے ہیں خود خالق بان انسان آ گیا چرنی لالے ڈیرے، آگے کرسمس کا سیزن شروع ہوگا، اس میں ایسے تجسم کے بہت گیت آئیں گے۔ اس کے پیچھے جو لاجک ہے، اس کے پیچھے جو منطق ہے، اس کے پیچھے جو ڈاکٹرائن ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے گناہوں سے آزاد ہو سکتا۔ کوئی شخص شریعت پر پورا عمل کر سکتا ہے؟ ایک شخص یسوع کے سامنے آیا تھا، اس نے کہا میں نے پوری شریعت پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے کہا اچھا، وہ مالدار بہت تھا، تو یسوع نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو نے شریعت پر عمل نہیں کیا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یسوع نے اس سے کویسچن کیا، تو نے پوری شریعت پر عمل کیا، بڑی اچھی بات ہے، تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، ساری شریعت پر عمل کیا، ابھی بھی ایک بات کی کمی ہے۔ وہ کہنے لگا کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے کہا جو تیرا مال و متاع ہے سارا بیچ اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو لکھا وہ شخص بڑا اداس ہوا، کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا، اور وہ چپ کر کے وہاں سے نکل گیا، اداس ہو کے چلا گیا۔ اصل میں بات کیا تھی؟ وہ پہلے حکم پہ ہی عمل نہیں کرتا تھا۔ پہلا حکم کیا ہے؟ کہ تو اپنے خدا کو اپنی پوری جان سے، اپنی پوری عقل سے، اپنے پورے دل سے محبت کر۔ تو پہلے حکم پہ نہیں پورا اترا تھا، اور یسوع کو کہہ رہا تھا میں سارے حکموں پہ عمل کرتا ہوں۔ گناہ اتنا آسان نہیں ہے اس میں سے نکلنا، اس کو چھوڑنا، شراب چھوڑنا، سگریٹ چھوڑنا، گالیاں چھوڑنا، بدکاری چھوڑنا، زنا کاری، حرام کاری چھوڑنا۔ گناہ کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح پر ہم ایمان لے آتے ہیں، یسوع مسیح کا خون ہم پر آتا ہے، ہم بدل جاتے ہیں، ہماری نیچر چینج ہو جاتی ہے۔ جن چیزوں کو ہم چھوڑ نہیں پاتے ہم بآسانی انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ زکئی کے تعلق سے لکھا ہے کہ زکئی نے کیا کیا تھا کہ وہ لوگوں کا ناحق پیسہ مارتا تھا، اس نے خود اپنے منہ سے یہ چیز ڈکلیئر کی، اس نے خود اس چیز کا اقرار کیا۔ جب خداوند اس کے گھر میں آئے، اس سے پہلے وہ سخت دل تھا، اس سے پہلے وہ دولت سے محبت کرنے والا شخص تھا، اس سے پہلے وہ لوگوں کی دولت چھیننے کا خواہش مند تھا، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے گولر کے پیڑ پہ چڑھا تو بھیڑ خداوند پر چڑھ دوڑی یسوع کو ملنے کے لیے۔ کئی بیچ میں کہہ رہے ہوں گے خداوند ساڈے کول چاہ پینی تسی، خداوند جی تسی ساڈے والوں کھانا کھا لینا، ایسے کرتے ہیں نا، لیکن خداوند خاموشی سے چلتے رہے۔ لیکن ایک شخص جو گولر کے پیڑ پر چڑھا ہوا تھا اس نے یسوع کو کوئی آفر نہیں کی، یسوع نے خود اس کو آفر کی۔ آمین۔ یسوع نے پیڑ کے نیچے جا کے کہا زکئی نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر میں جانا۔ اور جب یسوع اس کے گھر میں چلے گئے تو وہیں سے اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ اس نے اپنے منہ سے ہی کہا کہ میں نے جن لوگوں کا ناحق لیا ہے میں انہیں 4 گنا واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، میں انہیں 4 گنا واپس کروں گا۔ یسوع نے اس کی بات سننے کے بعد کہا آج اس گھر میں نجات آئی۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، نجات مفت ہے، اس کے لیے قیمت میں نے اور آپ نے نہیں چکائی، اس کے لیے قیمت کرائسٹ نے کلوری پر چکا دی ہے۔ ہم نے صرف یقین کرنا ہے کہ میں دام دے کر چھڑایا گیا ہوں، میں بچایا گیا ہوں، مجھ پر موت کا اختیار نہیں، میں غضب کے نیچے نہیں رہنا چاہتا، میں یسوع مسیح کے وسیلے سے مفت راست باز ٹھہرایا جانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں جو یسوع مسیح میں نہیں ہے وہ خدا کے غضب کے نیچے ہے، وہ خدا کے غضب کے نیچے ہے، اور جو یسوع مسیح میں ہے اس پر غضب کوئی نہیں، اس پر کوئی گناہ کا اختیار نہیں، اس کو کوئی سزا نہیں ملنی، کیونکہ وہ یسوع مسیح میں ہے۔ یہ خوبصورت بات ہے۔ پولس کہتا ہے کہ ہم غضب کے لیے مقرر نہیں ہوئے بلکہ اس لیے مقرر ہوئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جیئیں۔ جو کوئی یسوع مسیح کے خون سے دھل جاتا پھر وہ اپنا نہیں رہتا۔ میں جو چیز بازار سے خرید کے لے آیا ہوں وہ تو پھر میری ہو گئی ہے نا،
عمران نے یہ کی بورڈ یاماہا کا خرید لیا ہوا ہے، اب کوئی یاماہا والے آ کے دوبارہ نہیں سے مانگ سکتے کہ مانگ سکتے ہیں؟ ہاں جی عمران صاحب کہے گا سر جی دیکھو رسید، میں نے اتنے لاکھ روپے دے کے اتنے ہزار روپے دے کے یہ یاماہا کا کی بورڈ آپ کے آؤٹ لیٹ سے خریدا تھا، میں نے آپ کو پیمنٹ کر دی ہوئی، اب یہ میرا ہے۔ ہم اس دنیا پر رہتے ہوئے شیطان کے ہاتھوں بک چکے تھے، کیونکہ آدم نے خود اپنے آپ کو گناہ کے حوالے کر دیا تھا، اس نے خود موت کو خرید لیا تھا، اس نے خود خدا کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو خدا کی حضوری سے آؤٹ کر لیا تھا۔ لیکن خدا کو پتا تھا کہ آدم کبھی بھی خود واپس نہیں آ سکتا، اس لیے خدا نے خود اس کی قیمت چکانے کا فیصلہ کیا، اور جب خدا نے قیمت چکائی تو پھر ہم اپنے بھی نہیں رہے، شیطان بھی ہم پہ کلیم نہیں کر سکا، شیطان ہم پہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ میرے لوگ ہیں۔ اگر آپ پر یسوع کا خون ہے، آپ یسوع پر ایمان لے آئے، تو پھر آپ شیطان کے نہیں ہیں، آپ شیطان کے نہیں ہیں۔ پھر بولو آپ شیطان کے نہیں ہیں، آپ کس کے ہیں؟ آپ یسوع کے ہیں، آپ اپنے بھی نہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اس کا مطلب ہے اب نجات پانے کے بعد ہماری زندگی میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ ہماری زندگی میں ہمارے خداوند کی مرضی چلے گی۔ یہ ایک ایماندار زندگی کا طرز عمل ہے، یہ ایک مسیحی کا لائف سٹائل ہے کہ اس نے خداوند کے پیچھے چلنا ہے۔ یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی۔ چرواہا اپنی بھیڑوں کو پہچانتا ہے اور اس کی بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اور جو چرواہا ہے وہ جب سڑک پر جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے لٹ کو اپنی لاٹھی کو مارتا ہے سڑک کے اوپر۔ میں نے ایک دفعہ ایک بھائی سے پوچھا تھا جس کے پاس کچھ بھیڑیں تھی، میں نے کہا سر جی یہ آپ ڈنڈا کیوں مار رہے ہیں سڑک کے اوپر؟ اس نے کہا میں ڈنڈا مار رہا ہوں میری بھیڑوں کو پتا چلے گا کہ ہمارا چرواہا ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ تو خداوند بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اس چیز کا یقین کرنا ہے، ہمیں اس چیز کو اپنی لائف کے اندر اڈاپٹ کرنا ہے۔ شادی کے اس موقع پر نجات کا یہ خوبصورت پیغام سب کے لیے ہے، یہ پطرس کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ سب کے لیے بھی ہے، یہ پطرس کے گھرانے کے لیے بھی ہے، اس محلے کے لیے بھی ہے، اور جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں جن تک آواز پہنچ رہی ہے یہ ان سب کے لیے بھی ہے، اور یہ مفت انویٹیشن ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا انویٹیشن۔ اس شادی کے لیے بھی انویٹیشن دیا گیا ہے، ہمیں بھی انویٹیشن دیا گیا تو ہم آئیں۔ اتنے بجے عبادت شروع ہوگی، میں نے فون کیا 6 بجے، میں کہا ہاں جی، انہوں نے کہا سر جی تیاری ہو رہی ہے، بس تیاری ہوندی تو تانوں فون کرنے۔ 6:30 بجے پھر فون کیا، انہوں نے کہا جی بس بنا نہیں آ لے تانوں اسی، بس تسی تھوڑی دیر آ ہی جاؤ۔ 6:45 بجے میں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی آ جاؤ۔ اور جب ہم آئے تو عمران نے کی بورڈ سیٹ کر لیا ہوا تھا اور اس نے بھی ہمیں ویلکم کیا، اس نے کہا جی آ جاؤ بھائی صاحب، دعا شروع سے پہلے آپ آ گئے۔ انویٹیشن کے بغیر آپ میں سے کوئی بھی یہاں پہ نہیں آیا۔ ہم وہ شادی میں انویٹیشن کے بغیر نہیں آتے تو خدا کی بادشاہی میں وداؤٹ انویٹیشن کوئی کیسے چلا جائے گا؟ خدا ہم میں سب سے زیادہ مہذب شخصیت ہے، ایتھکس نکلے ہی خدا میں سے ہیں۔ خدا کو پتا ہے کہ انویٹیشن دینی ہے، خدا نے تمام دنیا کو انویٹیشن دی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ تو یہ انویٹیشن سب کے لیے ہے۔ ایک جگہ پر ہم عبادت کر رہے تھے تو وہاں پر چائے انہوں نے سرو کی عبادت کے بعد، تو سب کو چائے دی۔ ایک نوجوان کے سامنے انہوں نے ٹے کیا تو اس نے نہ اٹھایا، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں میں نہیں پینی۔ یہ اس کی آزاد مرضی تھی، سب نے اپنا اپنا کپ اٹھایا، سردی تھی، سب نے چائے پی۔ تو جب وہ انکل آئے جو اس گھر کے اونر تھے جنہوں نے عبادت کروائی تھی، انہوں نے کہا بیٹا آپ کیوں نہیں چائے پی رہے؟ آپ کو چائے نہیں دی؟ بھائی چائے دو اس کو۔ اس نے کہا نہیں سر میرے پاس چائے آئی تھی لیکن میں نے اٹھائی نہیں۔ آپ کے پاس نجات کا انویٹیشن آ گیا ہے، اس کو آپ نے پکڑنا ہے یا چھوڑ دینا یہ آپ پہ ہے۔ خدا پر نجات مسلط نہیں کرتا بلکہ خدا نجات کی خوشخبری، انجیل کی خوشخبری آپ تک پہنچاتا ہے، آپ تک اپنے کلام کی آواز پہنچاتا ہے۔ اس کو ایکسپٹ کرنا مجھ پر اور آپ پر منحصر ہے۔ اگر ہم خدا کی آواز کو سن کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کا جواب ہمیں خود دینا پڑے گا روز محشر۔ لیکن اگر ہم خداوند کی اس انویٹیشن کو آج اپنی لائف میں قبول کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی آج سے آن ورڈ ہماری نہیں ہے، خداوند کی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے، وہ اس چیز سے گھبرائے رہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی، اگر میں نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی تو پھر میری زندگی میں سے تو خوشی ختم ہو جائے گی، میری مرضی تو رہے گی نہیں، تو میں توبہ نہ ہی کر رہا ہوں۔ کہندے جی بڑا ٹائم ہے یار، اجے تو تھوڑا تنکا لاندہ ٹائم ہے، ابھی تو ذرا کش کھینچنے کا وقت ہے، ابھی تو جوانی کو انجوائے کرنے کا وقت ہے۔ پادری صاحب توبہ دا میسج سنا رہے ہیں۔ میں نے 18 سال کی ایج میں توبہ کی تھی، میں بور نہیں ہوا یسوع کے ساتھ آج۔ یسوع نے میری بوریت دور کی، میرے ماں باپ تو مر چکے تھے، میری فیملی تو ختم ہو چکی تھی، میں تو ایک مایوس آدمی تھا۔ اسی ریلوے ٹریک کے اوپر فوجی چکن کے سامنے ریلوے ٹریک پر رات کو 1:30 بجے میں مرنے کے لیے لیٹا ہوا تھا کہ ٹرین آ جائے اور مجھے کچل دے۔ میں تو یسوع کے بغیر مایوس تھا، میں تو یسوع کے بغیر نا امید تھا، میری تو زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا۔ انس مل نے گیت گایا تھا، مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے، کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں۔ یسوع کے خون کے بغیر زندگی کا کوئی رنگ نہیں، زندگی بے رنگ ہے۔ لیکن جب یسوع کا خون ہماری زندگی پر آتا ہے تب ہی ہماری زندگی پہ رنگ چڑھتا ہے۔ اور اس نے پہلا گیت یہی گایا تھا، مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے، اور اس نے اپنے آخری گیت کا جو والیوم ریکارڈ کیا تھا اس کے اندر ایک سانگ تھا، رنگ لیا مجھے رنگ لیا۔ اس کا مطلب ہے اسے یقین تھا انس مل کو
کہ میں نے جو دعا کی ہے یسوع نے میری سن لی اور نے مجھے رنگ دیتا ہے, میں اس کے رنگ میں رنگ چکا ہوں. ہاللیلویا. تو اس ریلوے ٹریک پر رات کو جب میں لیٹا تھا, میں ایک بے رونق شخص تھا, بد مزہ زندگی گزار چکا تھا, غربت سے ستایا ہوا تھا, بیماریوں سے ستایا ہوا تھا, ٹی بی نے میرے پھیپھڑوں کو کھا لیا تھا, ٹی بی نے میری آنتوں کو سوزش سے بھر دیا تھا, زخموں سے بھر دیا تھا, سوراخوں سے بھر دیا تھا, ماں باپ میرے مر چکے تھے اور میری زندگی میں کوئی امید باقی نہ رہی تھی. میں ایک نا امید شخص تھا, مایوس شخص تھا, اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ خون کی الٹیاں جب مجھے آ رہی ہیں تو اس طرح آہستہ آہستہ مرنے سے بہتر ہے, دم گھٹنے سے بہتر ہے کہ میں ایک ہی دفعہ ٹرین کے نیچے آؤں اور اپنی زندگی ختم کر دوں. لیکن اس سے پہلے کہ ٹرین آتی, یسوع میری زندگی میں آ گیا. میں نے خدا یسوع مسیح کو 99 میں, جنوری 99 میں اسی ریلوے ٹریک کے اوپر ایسے دیکھا تھا جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آج. میں آپ کو نظر آ رہا ہوں, اسی طرح میں نے یسوع کو دیکھا روشنی کے ایک بڑے سرکل کے اندر, اور میں خدا سے لڑ رہا تھا کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. اتنی غربت, اتنی بیماری, اتنی پریشانی, اتنی نا امیدی, اتنے قرضے, اتنی اذیتیں, اتنی آزمائشوں میں سے ہم گزرے, کیا فائدہ ہماری زندگی کا. ماں باپ بھی مر گئے, بہن بھی اپاہج ہے, میں بھی مر رہا ہوں, کیا تھی ہماری لائف. خداوند نے کہا بیٹا تو میرے والتے آئے کوئی نہیں, تو تے نامی مسیحی سے. رابرٹ, یعقوب, دانیل, یسایہ, یرمیا, یہ سارے نام ہیں ہمارے, لیکن کیا ببلیکل نام رکھنے کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق بائبل کے ساتھ جوڑا بھی, بائبل مقدس کی تعلیم پر ایمان بھی لائے؟ کیا ہم نے مسیح یسوع سے مفت راست باز ٹھہرنے کا تجربہ بھی اپنی لائف میں حاصل کیا یا نہیں کیا؟ میں بھی ایسے نامی مسیحیوں کی طرح ایک نامی مسیحی تھا. اس رات مجھ پر ہی عقدہ کھلا, اس رات مجھ پر نجات کا دروازہ کھلا. خداوند نے کہا بیٹا تو نے اپنے گناہوں کا آج اقرار کیا ہے, تو نے میرے حضور اپنے گناہوں کو مان لیا ہے, میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, میں نے تجھے نجات بخش دی ہے, میں نے تجھے شفا دے دی ہے, اور میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے بھی مقرر کر لیا ہے. ہاللیلویا. اور اس رات جب میں مایوسی کی حالت میں گیا تھا, میں ایک نئی امید لے کر واپس آیا. پریز جیسس. اور میں اس ڈاکٹر کے پاس واپس گیا جس نے مجھے کہا تھا کہ آپ 7 دنوں میں یا 10 دنوں میں مر جائیں. آپ بلیو کریں اس ڈاکٹر کو, میں نے کہا سر آپ مجھے چیک کریں. وہ کہنے لگا کہ اتنی جلدی تو دوائی اثر نہیں کرتی, آپ جائیں کچھ اور دن دوائی کھائیں پھر آئے ہوں. میں کہا سر جی آپ نے خود کہا تھا 7-8 دن ہے میرے پاس, تو آپ مجھے چیک کریں. اس کو یہ پرابلم تھی کہ یہ فری کا پیشنٹ ہے کیونکہ اس نے پیسے کوئی نہیں دینے, لیکن میں بضد ہو گیا. میں نے کہا جی مجھے چیک کریں. اور جب اس نے میرا ایکسرا لڑکے کو کہا, اس نے کہا جی اس کا ایکسرا لیں. او یار یہ وہی لڑکا جس کے ماں باپ مر چکے ہیں. اور جب وہ میرا ایکسرا اس نے لیا, اس نے مجھے باہر بھیجا ایکسرا ڈیولپ کر کے. جب وہ باہر لایا, ڈاکٹر نے اس کو اپنی اسکرین پہ لگایا اور لائٹ جلائی, اس کے اندر 2 برانڈ نیو پھیپھڑے تھے. ہاللیلویا. 2 برانڈ نیو پھیپھڑے. وہ مجھے کہنے لگا اب آپ لیٹیں. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا کیونکہ آپ کی آنتوں میں بھی سوراخ تھے, آپ کی آنتیں بھی ساری خراب تھیں, میں آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر کے چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آنتیں کیسی. اور جب اس نے جیل لگا کے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو میری آنتیں بھی بالکل ٹھیک تھیں. ہاللیلویا. لوگ کہتے ہیں جی یسوع کو لا کے بوریت ہوتی ہے, یسوع کو لا کے تو بندھن ٹوٹ جاندے, یسوع کے پاس آ کے تو زندگی ایک اور ہی رنگ اختیار کر لیتی. خداوند کے پاس آنے سے پہلے میں ہکلا کے بولتا تھا. ابھی آپ کو لگا کہ میں کہیں اڑ رہا ہوں, پھنس رہا ہوں, ہکلا کے بول رہا ہوں؟ میں تو روانی سے بول رہا ہوں کیونکہ یسوع نے میری زبان بھی کھولی. ہم مرید کے میں ایک عبارت میں گئے تو میں نے تو اپنی ساری عمر کبھی اسکول کے اندر سبق سنایا نہیں تھا اورل, میں تو لکھتا تھا. تو مجھے اس شخص نے کہا جو میرے ساتھ تھا, اس نے کہا جی ہم مرید کے چلتے ہیں, وہاں پہ ایک عبادت ہے, آپ جا کے وہاں پہ گواہی سنائیں. میں کہا یار گواہی میں نہیں سنانی, گواہی تو ہی سنائے گا, میں تو اڑ جانا تو میں نہیں سنا سکتا, میں ضرور شرمندہ ہونا سب دے سامنے, گواہی تو سنا. اس نے جا کے اس بزرگ خادم کو جو تقریباً 90 سال ایج کے تھے, اس سے کہا کہ بابا جی اس کے پاس ایک گواہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں گواہی سنا دوں یا آپ سنا دیں. اس نے ساری گواہی بابا جی کو سنائی. بابا جی نے کہا نہیں یہ منڈا خود سنائے گا. میں کہا نہیں جی میں نہیں سنا سکتا. اس نے کہا بیٹا جس یسوع نے آپ کو نئے پھیپھڑے دیے, جس یسوع نے آپ کو نئی آنتیں دی ہیں, کیا وہ یسوع آپ کو نئی زبان نہیں دے سکتا؟ میں کہا جی دے سکتا ہے. تو کہتا پھر آپ سٹیج پہ کیوں نہیں جا رہے, جائیں سٹیج پہ. اور میں سٹیج پہ کھڑا ہوا, میں نے اسی طرح سے مائک پکڑا اور میں نے بولنا شروع کیا. میں بالکل بھی نہیں اٹکا, خداوند نے میری زبان کی گرا بھی کھول. آمین. یسوع کے پاس آنے کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس کے بعد چونکہ میں انڈر میٹرک تھا, والدین مر چکے تھے, تعلیم رک چکی تھی, میں ایک شخص کے پاس ملازم ہو گیا اور آفس بوائے کی جاب مجھے مل گئی. چونکہ میں انڈر میٹرک تھا, مجھے یہی جاب ملنی تھی. آج بہت سے مسیحی کہتے ہیں جی چونکہ اسی مسیحی ہیں سانو جاب نہیں مل رہی. او بھائی تسی آئی انڈر میٹرک ہو, تسی کوئی ہے انجینئر جن نوں جاب نہیں ملتی؟ انڈر میٹرک, وہ بھی میٹرک دے پیپر دین دی بھی مت نہیں کردے. اور میں انڈر میٹرک ہی گیا تھا, میں اخبار پڑھتا رہتا تھا. میرا باس مجھے کہتا ہے یار آپ کو پڑھنے کا بڑا شوق لگتا ہے, تو آپ پڑھے کیوں نہیں آگے؟ میں نے کہا جی شوق تو مجھے بہت ہے, لیکن میں اپنی تعلیم کو آگے کیری نہیں کر سکا. حالات ایسے ہیں, والدین مر چکے ہیں, روپیہ پیسہ کوئی نہیں ہے, میں بڑی مشکل سے اپنی دال روٹی چلا رہا ہوں. اس نے کہا آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے آفر ہے, آپ پڑھیں, اچھی آفر ملے اس کو ضرور ایکسیپٹ کریں. کئی بار ہم بہت سے موقع خدا کی طرف سے آئے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم ٹھکرا دیتے ہیں.
اور اس نے مجھے کہا آپ کتابیں لائے، میں میٹرک کی کتابیں لے کر آیا، میں نے پیپر دیے، میں پاس ہو گیا۔ کہتا اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی ایف اے کی کتابیں لے کے آیا، تیاری کی، اس میں بھی پاس ہو گیا۔ بی اے کی تیاری کی، بی اے کے پیپر دیے، بی اے میں بھی پاس ہو گیا۔ کہتا ہوں کی کرنا ہے؟ کہتا یار تو بڑا کم دہائی جا رہے ہیں، انڈر میٹرک آئے سے بی اے تک چلا گیا۔ میں کہا جی ہوں میں اردو کرنا۔ کہتا اچھا جاؤ ایم اے اردو کی کتابیں لے کر آؤ۔ اور ایم اے اردو کی میں کتابیں لے کر آیا، میں نے اسٹڈی کی، میں نے تیاری کی، میں نے پیپر دیے، میں ایم اے اردو میں سے بھی نکل۔ پھر میں نے کہا جی اب میں بی ٹی ایچ کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا جی ایک بائبل کا کورس ہے۔ وہ میرا مسلم بھائی تھا جو میرا باس تھا، اس نے کہا اچھا چلو آپ جاؤ، اس کی کیا فیس ہے؟ میں نے کہا جی تقریباً اس کی 7,500 فیس ہے۔ اس وقت 7,500 تھی۔ اس نے مجھے چیک دیا، میں نے وہ جمع کرا دی، اور میں نے تھیسس لکھا، سارے سوالوں کے جواب دیے، اور اپنا سارا ڈیٹا سبمٹ کرا دیا۔ مجھے بی ٹی ایچ کی بھی ڈگری مل گئی۔ کہتا ہوں ان کی کرنا ہے؟ میں کہا جی ماسٹر آف ڈوینٹی کرنا۔ کہتا اچھا وہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا جی یہ ایک ماسٹر لیول کا کورس ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بائبل کا یہ بھی کورس کر لوں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اس کے ابھی مجھے چیک کاٹ کے دیے، ساتھ اس نے مجھے پیسے دیے کہ میں اس سے دودھ پی سکوں، کاجو، یہ وہ ساری چیزیں، اور میں نے ایم ڈیو بھی کر لیا۔ اس کے بعد جب میں نے ایم ڈیو کیا تو انہیں کہا انہیں کچھ اور کہنا ہے، کہتا یار تو اتو چھڑ دے نوکری۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتا بیٹا میں خود ایف اے کیا ہوا میں نے، تو جب آپ چائے لے کر آتے ہیں، جب آپ گلاس دھو کے پانی مجھے پلاتے ہیں، مجھے بڑی شرم آتی۔ تو اس نے کہا کہ اب آپ بہت پڑھے لکھے ہم سے، ہمارے اس آفس میں آپ سے پڑھا لکھا کوئی بندہ نہیں، ساڑھے سارے دی تعلیم ملا کے تیری جنی نہیں۔ تو انہیں کہا یار تو اتو چلا جا۔ اور پھر میں نکلا وہاں سے، اور خداوند نے مجھے ہر طرح سے سنبھالا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یسوع میں آ کے ہی تو زندگی کا مزہ ہے، یسوع کے بغیر زندگی بے رنگ ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس کو آج ہم عیاشی سمجھ رہے ہیں یا خوشی سمجھ رہے ہیں، یہ ساری تباہی کا پروگرام ہے۔ یہ خدا کے غضب کے اندر جانے والی باتیں ہیں۔ یہ خدا کو ترک کر کے کبھی بھی ہم خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ چند روزہ باتیں ہیں۔ جب جوانی چلی جاتی، بہت سے نوجوان تو جوانی میں مر جاتے ہیں۔ کئی نوجوانوں کا ٹائم نہیں آیا تھا۔ ایک نوجوان کا 2 سال پہلے میں نے جنازہ کیا، تو وہ شراب پی کے فٹ پاتھ کے ساتھ جا کے ٹکرایا تو وہ مر گیا۔ تو ایک بندہ تھا کہنا جی خدا دیا ہی مرضی سی۔ میں کہا بالکل خدا دیا مرضی نہیں سی، یہ ہم نے ابھی پڑھا۔ خدا نے اس لیے مقرر نہیں کیا کہ خدا کا غضب ہم پر آئے۔ خدا نے میں نجات کے لیے، اس کی زندگی ابھی بہت تھی، لیکن اس نے چناؤ کیا تھا کہ میں پہلے مرنا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ اس کو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو اپنے دوستوں نال رل کے اینی پی لے کہ تیرے کو بائک بھی نہ چلائی جائے۔ یہ خدا اس کو کہہ رہا تھا، خدا کا پاک روح اس کو باہر رہا تھا کہ پوری بوتل ہی اندر سوٹ لے۔ خدا تو میں منع کرتا ہے کہ باز آ ان باتوں سے، ان حرکتوں سے باز آ۔ اور اس نوجوان نے اتنی پی لی، اس کے دوست کہنے لگے کہ یار تو ایتھے ہی رہ جا۔ کہندا نہیں میں گھر جانا ہے، میں اوتھے ہی سوواں گا۔ اور جب وہ بائک سٹارٹ کی، اس نے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میں بائک تے ہاں، کہ میں F-16 تے ہاں، کہ میں کتھے ہاں، سیدھا ہی جا کے بجا، اور اسی وقت آن دا سپاٹ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے اپنی فیملی کو بھی مصیبت میں ڈالا، اپنی بیوی کو بھی مشکل میں ڈالا، اپنے بچوں کو بھی وہ روتا ہوا چھوڑ گیا، بے یار و مددگار چھوڑ گیا۔ خدا نے تو ان کی پرورش کرنی ہی ہے، لیکن اس نے ایک غلط چناؤ کیا تھا۔ آج خدا ہمیں بھی یہ موقع دے رہا ہے اس شکر گزاری کی عبادت میں کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں ہم کہاں پر ہیں۔ اگر ہم یسوع میں نہیں ہیں، یسوع کے بغیر ہم نجات پانا چاہ رہے ہیں، اپنے طریقوں سے نجات خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں۔ آپ نجات خرید سکتے ہیں؟ یہاں تو میں نے دیکھا بہت سے لوگ موٹر سائیکل خریدنے کے لیے کمیٹی ڈالتے ہیں۔ نجات اسی کتوں خریدنی؟ نجات تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایک بھائی مجھے ملا اور 4 سال سے موٹر سائیکل خریدنا چاہتا ہے، ابھی تک خرید نہیں سکا۔ کمیٹی لیندا تے پیسے پھر کھور جاندے، پھر اس کو 30-35 ہزار کٹ جاتا۔ کہندا ہن میں کی کراں، چلو اگلی کمیٹی پا لینے۔ وہ اگلی کمیٹی ڈالتا ہے، پھر کوئی اور بپتا آ کے پڑ جائے، پھر 40 ہزار چھوٹ جاتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے سارے ہی پیسے لگ گئے جو اس نے جوڑے تھے، بائک اس کے پاس ابھی تک نہیں۔ تو بائک تک تو خرید نہیں سکتا بندہ، تو نجات کیسے خریدے گا؟ یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر نجات ہمارے لیے خرید لی، اس نے خود اس کا انتظام کر دیا ہے۔ ہم نے بس یہی کہنا ہے تھینک یو جیسس، تہاڈی وجہ تو میں نجات مل گئی ہے، ہیلیلویا، میں تہاڈے تے ایمان لے آیا۔ آمین۔ اس سامری عورت نے یسوع مسیح پر فقط ایمان رکھا تھا، وہ گناہگار عورت تھی۔ یسوع مسیح کا سامنا جب اس سے ہوا تو خداوند نے اس کی حالت بتا دی کہ تو نے بہت سے شوہر کیے ہیں، اور جس آدمی کے ساتھ تو اب بھی رہ رہی ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے۔ اس عورت کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو پرسنالٹی ہے تو دل کے حالوں کو بھی جانتی ہے، یہ تو دل کے حالات سے بھی واقف ہے۔ خداوند نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے زندگی کا پانی لے، کیونکہ یہ پانی جو تجھے میں دوں گا اس کے بعد تو کبھی پیاسی نہیں ہوگی، بلکہ یہ آب حیات کے چشمے بن کر تیرے اندر سے پانی پھوٹ نکلے گا۔ اور یہی کچھ ہوا۔ اس عورت نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا، یسوع مسیح پر ایمان لے آئی، اس کو ایک نجات دہندے کے طور پر جان اور پہچان لیا، اور پھر اس سے رہا نہ گیا۔ پھر وہ بھاگی بھاگی گاؤں میں گئی، اس نے جا کے کہا آؤ ایک شخص کو دیکھو جس نے میرے سارے ہی کام مجھے بتا دیے ہیں۔ اس نے اپنی گواہی دی کہ میری زندگی بدل گئی ہے، اب میں گناہ میں نہیں رہنا چاہتی، اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ ایک نجات دہندہ جو دنیا میں آنے والا تھا وہ آ چکا ہے، اور میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اور اس عورت کی گواہی اتنی سالڈ تھی، اتنی پاورفل تھی، کیونکہ
میری نظر میں ایک چیز بڑی حیران کن ہے کہ وہ اس وقت پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ آتی تھی، وہ اتنی گناہگار عورت تھی، وہ اتنی گلٹی تھی، وہ اس وقت پانی بھرنے کے لیے آتی تھی جب وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یسوع کو پتا تھا کہ وہ اس وقت آئے گی جب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ محلے کی عورتوں کے ساتھ، گلی کی لڑکیوں کے ساتھ پانی بھرنے نہیں جاتی تھی، وہ علیحدہ جاتی تھی چھپ کے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ عورتیں میرے ساتھ پانی بھرنا پسند نہیں کریں گی، وہ مجھے برا بھلا کہیں گی، وہ کہیں گی یہ عورت کہاں سے آ گئی ہے۔ وہ چھپ کے گئی تھی، لیکن یسوع کو اس کی ٹائمنگ کا پتا تھا، اور لکھا ہے یسوع کو سامریا سے ہو کے جانا ضرور تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس عورت سے ملاقات کی اور اس کو نجات کا انویٹیشن دیا، اس نے اس کو قبول کر لیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ یہی وہ عورت جو انسانوں میں جانے سے ڈرتی تھی، انسانوں میں جانے سے گھبراتی تھی، لوگوں کو فیس کرنے سے گھبراتی تھی، خداوند نے اس کو اتنا دلیر بنا دیا کہ وہ براہ راست ہی بستی میں چلی گئی۔ ہاللیلویا! اس نے جا کے بستی میں دھوم مچا دی اپنی گواہی سے، اور جوک در جوک لوگ یسوع کو ملنے کے لیے آنے لگے۔ آمین! جوک در جوک لوگ یسوع کو ملنے کے لیے آنے لگے، اور بتھیرے لکھا ہے یسوع پر ایمان لے آئے۔ او ہاللیلویا! میرے عزیزو، آج خداوند ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اس سے مفت راست بازی کو حاصل کر لیں، اور جب تک جئیں ہم خداوند کے لیے جئیں۔ اور آگے لکھا ہے پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو۔ جو بندہ مسیح میں آ جاتا ہے نا جی، وہ دوسروں کو تسلی دیتا ہے، وہ دوسروں کو تسلی دیتا ہے۔ تو جڑا بندہ مسیح چ نہیں ہوندا، اس کے پاس ساری خبریں بری۔ باجی آٹا تینوں پتہ ہی کنا مہنگا ہو گیا، پٹرول کنا مہنگا ہو گیا، چینی کنی مہنگی ہو گئی، تہاڈا کنا بل آیا 32,000، ہائے ساڈا 36,000۔ خوفناک کر دینے والی خبریں، ڈرانے والی خبریں، پریشان کرنے والی خبریں، کیونکہ وہ شخص مسیح میں ہے ہی نہیں۔ جس شخص کے پاس نجات ہے وہ اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہے، وہ اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہے۔ ایک بھائی مجھے کہتا آپ کا اپنا گھر نہیں، میں کہ نہیں یار میں کرائے دے گھر چ رہنا۔ کہتا آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، بڑا حیران ہو گیا۔ میں کہ یار شکر ہے خدا دا، میں کسی کو مانگدا نہیں، خدا مینوں آپ ہی کرایہ دینا ہے، میں دے دینا۔ اس دنیا میں کسی کا اپنا گھر نہیں ہے۔ سن لیں بات، کوئی کلیم کر سکتا ہے اتنے کھلو کے کہ یہ میرا گھر ہے؟ جب آپ جائیں گے آپ کے ساتھ جائے گا، تو پھر تہاڈا تے نہیں، یہ خدا کا ہے۔ کسی کو خدا نے پرماننٹ دے دیا کرائے کے بغیر، کسی کو گروی دے دیا، کسی کو کرائے پہ رہنے کے لیے دے دیا۔ خدا انتظام سب کے کر رہا ہے، لیکن یہ کلیم کوئی نہیں کر سکتا کہ جی یہ ساری چیزیں میری ہیں۔ ہم تو اپنے، جو میری پرسنالٹی ہے، جو آپ ہیں، ہم تو خود قیمت سے خریدے گئے ہیں، ہم تو خود اپنے نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں گیٹ مارا، یہ گھر مارا، یہ اے سی مارا، تسی ایتھے کو تھڑا بنایا، توڑو تھڑا، اے جگہ ساڈی، لڑ بھیڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو مارے، تو ایتھے گڈی کھڑی نہیں کرنی، تو ایتھے موٹر سائیکل نہیں لانی، تو ایتھے سائیکل نہیں کھلارنی، تو ایتھے بتی نہیں بالنی، زدو کوپ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اس کے پیچھے دعویٰ مارا کیا ہے کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، سن لیں بات، یہ سب کچھ خدا کا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سو ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے کون سا شخص آگے آتا ہے؟ جس کے اندر نجات ہے، جس کے پاس یسوع ہے، اس کے پاس گواہی بھی ہے اور اس کے پاس تسلی کی باتیں بھی ہیں۔ اور سر جی جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، ہمارا خدا ہمیں کھلانے پر قادر ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ آسمان سے من بھی گرا سکتا ہے۔ جہاں سے بنی اسرائیل قوم گزرے وہاں کون سے کوئی شاپنگ مال تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، بیابان تھا، لیکن خدا آسمان سے روٹی گرا رہا تھا۔ لکھا ہے آدمیوں نے فرشتوں کی خوراک کھائی، خدا نے فرشتوں کی خوراک پھینکی نیچے، کھاؤ بھائی، اور انسان اس کو کھاتے تھے۔ خدا ہمیں کھلا سکتا ہے، خدا کے پاس کمی نہیں۔ تسلی دیں اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم ایک دوسرے کی ترقی سے جلیں نہ، ہم ایک دوسرے کے سپورٹر بن جائیں۔ آپ کو پتا ہے وہ 4 نوجوان جن کا دوست مفلوج تھا، اپاہج تھا، کیسے بچ گیا وہ؟ کیونکہ وہ دعا گو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اگر اس کے دوست شرابی ہوتے تو کہندے تیرے لک چ بڑی پیڑ ہونڈی، کہندا میرے کو برداشت نہیں ہونڈی، کہندا اللہ پھر ایک پیگ لا تاکہ تیری درد غائب ہو جائے، تھوڑی دیر لی تینوں اپنی درد بھول جائے۔ لیکن یہ جو دوست تھے یہ کیا تھے؟ یہ دعا گو تھے، یسوع کو جانتے تھے، یسوع پر ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا درد ہون ڈئی ہے تے اج دے بعد تیری درد مک جانی، اے لکھا لا ساڈے کول، کیونکہ اج تینوں اسی یسوع دے سامنے پیش کر دینا۔ ہاللیلویا۔ اور انہوں نے اٹھایا چارپائی کو، اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہاں لے کے جا رہے ہیں اس کو، لیکن انہوں نے ایک اور دلیری کی۔ جب بھیڑ دیکھی تو وہ چھت کی طرف چلے گئے، انہوں نے چھت کو کھولا اور اپنے اس دوست کو نیچے لٹکا دیا۔ اور جب یسوع نے اس کو دیکھا تو یسوع نے کہا جوان تیرے گناہ معاف ہوئے، اور جب اس کے گناہ معاف ہوئے تو اٹھ کے چلنے پھرنے لگ گیا۔ ہاللیلویا۔ ہماری سنگت کن لوگوں کے ساتھ؟ وہ نوجوان جو یسوع کو جانتے تھے، وہ یسوع کے پاس ہی اس کو لے کر آئے۔ اگر ہم ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں جو یسوع کو نہیں جانتے، وہ کہیں گے باجی ایک بابا ہی سر چ بوکر مار دے، جواں بھی مار جاندی ہیں، قرضہ بھی لے جاندے، بوکر ہی مار دے، بس دوپٹہ تو سانو دے دے۔ کئی لوگ کہتے بس اپنا دوپٹہ سانو دے دو باجی، پھر باقی کام دیکھو کی ہوندا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، آپ پہلے سے زیادہ لعنت کے اندر گھر جائیں گے۔ اتنی بڑی پاورفل شخصیت ہمیں خود اپنے پاس بلا رہی ہے،
میرے پاس آؤ. لکھا اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. پریز دی لارڈ. خدا خود ہماری سائڈ پہ کھڑا ہے اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے پتر تو میرے ہاں آ جا تو پھر دیکھ میں کی کرنا. وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. یہ کیسی بات. جنگ لگی ہو, دشمنوں کا ڈھیر لگا ہو, خدا کہ ٹھہرو بھائی اے میرے پتر روٹی کھان دو, لے آؤ بھائی. ہاں جی, یہ کیسی بات. دشمن مارنے کے لیے آ رہا ہے, دشمن ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے, خدا اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا. میرے پتر نو بھوک لگی, میری تھی نو بھوک لگی, بیٹا تسی پہلے روٹی کھا لو. اور اس کے بعد خدا خود ہی دشمنوں کو غائب کر دیتا ہے. سو میرے عزیزو, اپنی زندگی پر غور کیجیے. اس شادی کے ایونٹ پر خداوند ہمیں ایک خوبصورت میسج دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی خداوند کو دیں, ہم خداوند میں آ جائیں. اور اگر پترس پورے طور سے اپنی زندگی خداوند کو دے تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یہاں پہ اس کی شادی بہترین شادی ہو. یہ گارنٹی ہے, کیونکہ وہ شخص جو اپنا آپ خداوند کو دے دے اس کی شادی ناکام نہیں ہو سکتی. ہماری شادی کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ بیوی خداوند کو جانتی ہے نہ ہی خامند, اور وہ دونوں خدا سے دور ہوتے ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ لڑائی کو اتنا طول دیتے ہیں کہ ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا, چھوٹ چھٹیا ہو جاتا. لیکن اگر وہ خداوند میں ہوں تو وہ ایک دوسرے کی برداشت کر لیں گے, کوئی بات. پریز دی لارڈ. خدا آپ کو برکت دے. وہ کہے گا ہونا برکت دین لگ پیا, میں ہوں اگوں کی کہوں. وہ پھر چپ کر جاندی ہے, پیارے ہسبینڈ مینوں معاف کر دو. اور اگر شوہر بدتمیزی پہ اتر آئے اور بری باتیں کہنے لگے تو وہ کہ کوئی گل نہیں, تانوں مجھے بڑا غصہ آیا ہے, گاڈ بلیس یو. بات ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی. خداوند میں ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی سر, خداوند میں ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی زندگی خداوند میں ہے تو آپ اپنی شادی کو سیکیور کر چکے ہیں. اور جو شادی مسیح میں ہے مزہ اسی کا ہے. باقی تے بیوی کڑی مڑی شاپر لے کے جاندی گھر, امی نو ملن جاندی واپس ہی نہیں آندی, کہندا تو آ نہیں رہی گھر, میں نہیں آنا. وہ پیو جا کے عدالت چ کیس بھی کر دیندا, کہانی ختم. ساڈی کڑی نے نہیں آنا بھائی ہن. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ بھی خدا کو نہیں جانتے, ماں باپ بھی نہیں سمجھانے والے کہ بیٹا ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ تو واپس ہی نہیں جانا چاہتے. آج وہ دور چلے گئے جب لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. ہم تو اب خدا کی بھی عزت نہیں کرتے, لوگوں کی عزت ہم نے کیا کرنی. تو یہ ایک ایسا دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور سوچئے, اپنی زندگی پر غور کیجیے. ہاللیلویہ. سب دعا کرنا شروع کریں, سب دعا کرنا شروع کریں, سب خداوند کی تمجید اور اس کی ستائش کرنا شروع کریں. خداوند سے کہیں کہ خداوند آج جو کلام میں نے سنا ہے اس کے وسیلے سے تو مجھے برکت دے. پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا, پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا, میں نے دیکھا ہے پیار بھرا دل پاک خدا کا, پیار بھرا دل پاک خدا کا, میں نے دیکھا ہے. پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا, میرے جیون میں خدا نے کام کیے بے حد, میرے جیون میں خدا نے کام کیے بے حد, چلتے اپنے ساتھ خدا کو
पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, शुक्रगुजारी कीजिए कि उसका हाथ आपकी तरफ बढ़ा हुआ है। वो आपके साथ अपनी बरकत को जाहिर करना चाहता है, वो आपके घराने में बरकत लाना चाहता है, वो आपकी शख्सी जिंदगी को बाइस से बरकत बनाना चाहता है। आइए आज अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दीजिए। अगर आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं तो अपने अहद की तजदीद कीजिए, अपनी कमजोरियों का इकरार कीजिए और खुदावंद के साथ एक नया आगाज कीजिए। खुदावंद, हम पतरस के लिए, इसकी अहलिया के लिए, इसकी सारी फैमिली के लिए तुझसे बरकत की दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं कि खुदावंद ये एक कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाए और खुदावंद ये हर गुजरने वाले दिन के साथ तेरे करीब से करीब तक आता चला जाए। और शादी के जितने भी इवेंट्स बाकी हैं उन सब में तेरी बरकत को क्लेम करते हैं, मिन्नत करते हैं कि खुदावंद सब मामलात में तू अपने लोगों को लीड करना, इन्हें गाइड करना और शादी के इख्तिताम तक और खुदावंद उसके बाद इस जोड़े के साथ खुदावंद तू हमेशा हमेशा के लिए रहना और खुदावंद ये एक ज़बरदस्त गवाही कायम करें और खुदावंद ये बहुत से लोगों के लिए तकवीयत का बाइस ठहरे। दिल से खुदावंद खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए इस घराने के लिए जिन्होंने इस इबादत का एहतमाम किया है शुक्रगुजारी करता हूँ और दिल से हम सब मिलकर इन्हें दुआएं खैर देते हैं और खुदावंद इनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा, इनको ब्लेस कर ताकि हम तेरी तमजीद और तेरी सताइश करें यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।